کبھی کبھی نا انسان اتنا تھک جاتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اتنا اندر سے خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دعا کے لیے الفاظ بھی نہیں بچتے۔ بس دل بھاری رہتا ہے، آنکھوں میں نمی رہتی ہے اور سینے میں ایک بوجھ سا رہتا ہے، اور زبان پر صرف ایک ہی بات اٹک کر رہ جاتی ہے، یا اللہ بس۔ نہ پوری دعا ہوتی ہے، نہ پوری بات، اور نہ ہی پوری شکایت، نہ ہی کوئی امید۔ بس ایک تھکا ہوا دل ہوتا ہے جو دنیا سے چھپ کر صرف اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اپنی زندگی کے کسی مشکل موڑ پر ہو، اگر تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ایک ساتھ ٹوٹ رہا ہے، اگر تم روز نارمل دکھنے کی ایکٹنگ کرتے ہو لیکن رات کو تمہارا دل تم سے ایک ہی سوال کرتا ہے، اگر تم نے بہت کچھ اندر سے دبا رکھا ہے، تو آج میری یہ بات دھیان سے سنو۔ اللہ تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے۔ ہاں، وہ دعائیں بھی جو تم نے کبھی زبان سے نہیں مانگی، وہ بھی جو تم نے صرف آنکھوں کے آنسوں میں محسوس کیں، وہ بھی جو سجدے میں ٹوٹ کر نکلیں لیکن الفاظ بن کر نہیں، اور وہ بھی جو تم نے بھیڑ میں مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں مانگی، وہ بھی جو تم نے رات کے اندھیرے میں بس تکیے پر سر رکھ کر سوچی، یا اللہ میری مدد کر دے۔ اللہ سن رہا ہے، وہ تمہاری وہ بات بھی سن رہا ہے جو تم کسی انسان کو سمجھا نہیں پائے، وہ تمہاری وہ چیز بھی سن رہا ہے، اور وہ چیخ بھی سن رہا ہے جو تم نے کبھی آواز بنا کر نکالی ہی نہیں، وہ تمہاری وہ تھکان بھی دیکھ رہا ہے جو تم روز چھپا لیتے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم کتنی دفعہ بس ٹوٹنے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری زندگی کہ کسی حصے نے تمہیں سب سے زیادہ تھکایا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کس چیز کے لیے رو رہے ہو، کس چیز سے ڈر رہے ہو، اور کس چیز کو چھوڑ نہیں پا رہے، اور کس چیز کے لیے روز دعا کرتے ہو اور انتظار بھی کرتے ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا فیز آتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی دعائیں بس ہوا میں کھو رہی ہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ لیکن حالات بدلتے ہی نہیں، دل کا درد کم ہوتا ہی نہیں، بے چینی اترتی ہی نہیں، اور نہ ہی راستے کھلتے ہیں، اور پھر دل کے اندر ایک خاموش سا سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کیا میری آواز تجھ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ یا پھر شاید تم یہ بھی سوچتے ہو، میں اتنا مانگ رہا ہوں پھر بھی مل کیوں نہیں رہا، میں اتنا سوچ رہا ہوں پھر بھی سکون کیوں نہیں ملتا، میں اتنی دفعہ دعا کر چکا ہوں پھر بھی جواب کیوں نہیں آیا؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیا میری قسمت میں یہ چیز ہے بھی یا نہیں؟ کیا میں بس انتظار ہی کرتا رہوں گا؟ اگر تم نے بھی کبھی یہ سوچا ہے تو سنو، تم کمزور ایمان والے نہیں ہو، بس تھک گئے ہو، تم بس انسان ہو، اور انسان جب درد میں ہوتا ہے تو اس کا سوال بھی روح سے نکلتا ہے، لیکن اس درد کے بیچ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کو تمہارے پرفیکٹ لفظوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری عربک فلوئنسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری لمبی لمبی دعائیں نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری آواز کی بلندی نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا سچا دل چاہیے، وہ دل جو ٹوٹ کر بھی اس کی طرف لوٹ آئے، وہ دل جو سمجھ نہیں پاتا پھر بھی سجدے میں گرتا ہے، وہ دل جو الجھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے، اور یقین کرو جو دل ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا کبھی سب لوگ آس پاس ہوتے ہیں تب بھی انسان اکیلا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ کا ہونا ہی کافی لگتا ہے۔ شاید تم کسی بروکن ریلیشن شپ کے درد سے گزر رہے ہو، شاید کسی اپنے نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، شاید تم نے کسی کو پورے دل سے چاہا اور بدلے میں صرف کنفیوژن، ڈسٹینس اور سائلنس ملا، شاید تم کسی فیملی پریشر، فائنینشیل سٹریس، اینزائٹی، لونلینس
सेल्फ डाउट, गिल्ट या फ्यूचर के डर से लड़ रहे हो। शायद तुम रोज़ सुबह उठकर बस इसलिए नॉर्मल बिहेव करते हो ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर से तुम कितना टूट चुके हो। शायद तुम्हें लगता है कि सब तुमसे आगे निकल गए और तुम बस वहीं के वहीं हो। शायद तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जिसके लिए अल्लाह से बहुत टूट कर मांग रहे हो, पर वो अब तक कुछ बदला नहीं। और यही वो जगह होती है जहाँ इंसान का सब्र टेस्ट होता है। लेकिन सुनो, अगर डिले रिजेक्शन नहीं होता, हर इंसान सज़ा नहीं होता, हर इंतज़ार सज़ा नहीं होता, कभी नहीं का मतलब कभी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो चीज़ इसलिए नहीं देता क्योंकि उस चीज़ को सिर्फ आज की नज़र से देख रहे होते हो, और अल्लाह तुम्हारी पूरी ज़िंदगी देख रहा होता है। तुम जिस चीज़ को अपनी खुशी समझ रहे होते हो सकता है अल्लाह उसके अंदर छुपा हुआ दर्द देख रहा हो। तुम जिस इंसान के लिए रो रहे होते हो सकता है अल्लाह जानता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहा तो तुम और टूट जाओगे। तुम जिस रास्ते के खुलने का इंतज़ार कर रहे होते हो सकता है अल्लाह तुम्हें उस रास्ते से बचा रहा हो। तुम जिस चीज़ मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही समझ रहे हो सकता है वही अल्लाह की सबसे बड़ी हिफाजत हो। और कभी कभी अल्लाह हमें चीज़ नहीं देता, तुम्हें समझ देता है। कभी प्रॉब्लम तुरंत ख़त्म नहीं होती, तुम्हें स्ट्रेंथ मिल जाती है। कभी हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं लेकिन तुम्हारा दिल बदल जाता है। कभी तुमने वही नहीं मिलता जो तुम मांग रहे थे, लेकिन तुम्हें वो मिल जाता है जो तुम्हारी रूह को बचाने के लिए ज़रूरी होता है। यही अल्लाह का तरीका है। कभी वो तुम्हारी मुश्किल हटा देता है, कभी तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि मुश्किल का वज़न हल्का लगने लगता है। कभी वो जवाब देता है, कभी सब्र देता है और कभी रास्ता देता है। कभी रुकने का इशारा देता है, कभी चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें तुमसे मिलाता है, और कभी तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारी सोच से बहुत अलग लेकिन तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर शक्ल में देता है। लेकिन इंसान का दिल ना वो इंतज़ार से थक जाता है। कभी कभी तुम नमाज के बाद हाथ उठाते हो और बस चुप हो जाते हो। कुछ मांगने का दिल ही नहीं करता, कुछ कहने का मन ही नहीं करता, सिर्फ आंखें भर आती हैं और दिल कहता है या अल्लाह तू जानता है। और क्या तुम्हें पता है, कभी कभी ये सबसे खूबसूरत दुआ होती है जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होता और तुम सिर्फ अल्लाह पर छोड़ देते हो। तो वो लम्हा बहुत गहरा होता है क्योंकि उस लम्हे में तुम अल्फाज पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हो। या अल्लाह तू जानता है, इस एक जुमले के अंदर कितना दर्द होता है, कितनी उम्मीद होती है, कितनी थकान होती है और कितना भरोसा। और अल्लाह इसको समझता है। वो जानता है तुम कितनी बार फेक स्माइल के साथ लोगों के बीच बैठे, वो जानता है तुम कितनी बार वॉशरूम में जाकर आंसू पोंछकर वापस नॉर्मल आ गए। वो जानता है तुम कितनी बार फ़ोन का स्क्रीन बंद करके सिर्फ छत को देखते रहे। वो जानता है तुम कितनी बार एक ही चीज़ के लिए रोज़ दुआ करते हो। वो जानता है कि तुम कितनी बार खुद से लड़ते हो, अपने थॉट से लड़ते हो, अपने फियर से और अपने पास्ट से, अपनी लोनलीनेस से। वो जानता है तुम कितनी बार इसलिए संभले क्योंकि दिल के किसी कोने में ये यकीन भी ज़िंदा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। और हाँ, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हारा दर्द देख रहा है, तुम्हारा सब्र देख रहा है और तुम्हारा स्ट्रगल भी देख रहा है, तुम्हारी नीयत देख रहा है और वो लड़ाई देख रहा है जो तुम रोज़ अपने अंदर लड़ रहे हो। तुम्हारी वो इबादत देख रहा है जो कभी पूरी ज़िंदगी पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं होती, फिर भी तुम कोशिश करते हो। तुम्हारी वो तौबा देख रहा है जो बार बार टूटने के बाद भी वापस उसी के पास ले आती है। और तुम्हारी वो उम्मीद भी देख रहा है जो कमज़ोर पड़ जाती है लेकिन मरती नहीं है।
اور سنو، اللہ کے یہاں کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا، نہ تمہارا صبر، نہ تمہاری روح کا درد، اور نہ تمہاری نیت، نہ تمہاری خاموش دعا، نہ وہ سجدہ جس میں تم صرف روئے تھے، نہ وہ رات جس میں تم نیند سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہے، نہ وہ استغفر اللہ جو تم نے گلٹ کے ساتھ کہا، اور نہ وہ الحمدللہ جو تم نے ٹوٹ کر بھی کہا، نہ وہ یا اللہ مجھے چھوڑنا مت جو تم نے دل سے کہا۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کچھ بھی کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا کا جواب اس چیز سے نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہوتے ہو، بلکہ تمہارے دل کے اندر ایک نئی روشنی ڈال دیتا ہے۔ کبھی وہ تمہاری زندگی سے کسی انسان کو نکال دیتا ہے اور تم بعد میں سمجھتے ہو کہ یہ رحم تھا، سزا نہیں۔ کبھی وہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کی آواز کو سن سکو۔ کبھی وہ تمہیں انتظار دیتا ہے تاکہ تمہارا ایمان صرف ملنے پر نہیں بلکہ اس کی ذات پر ٹکنا سیکھے۔ کبھی وہ تمہیں توڑتا ہوا لگتا ہے لیکن اصل میں وہ تمہیں ان چیزوں سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جو تمہاری روح کو دبا رہی تھی، اور شاید اس وقت تمہاری زندگی بھی کچھ ایسا ہی اور اس وقت شاید تمہاری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ شاید تم جس چیز کو صرف پین سمجھ رہے ہو اس کے اندر ہیلنگ چھپی ہوئی ہے، شاید تم جس ڈیلے کو ریجیکشن سمجھ رہے ہو اس کے اندر اللہ کی پلاننگ چھپی ہوئی ہو، شاید تم جس تنہائی کو پنشمنٹ سمجھ رہے ہو اس کے اندر اللہ کا قرب چھپا ہو۔ لیکن ہاں، میں جانتی ہوں یہ سب سمجھنا آسان نہیں ہوتا، دل دکھ رہا ہوتا ہے جب تمہارا ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہو، جب تم نے کسی کو کھو دیا ہو، جب تم اپنے فیوچر سے ڈر رہے ہو، جب تمہیں لگتا ہو کہ لائف میں تم پیچھے رہ گئے، جب تمہارا مینٹل پیس ختم ہو گیا ہو، جب تمہارا ایمان بھی کبھی کبھی لرزنے لگتا ہو، تب اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سننا آسان نہیں ہوتا لیکن بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں درد فیل نہیں ہوگا، بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم کبھی نہیں رو گے، بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم سوال نہیں کرو گے، بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم اللہ سے منہ نہیں موڑتے، تم پھر بھی اس کے پاس آتے ہو، چاہے تھک کر، چاہے رو کر، چاہے غصے میں، چاہے الجھن میں، چاہے خاموشی کے ساتھ، لیکن آتے ہو۔ اور وہی انسان ایک دن سب سے زیادہ ہیل ہوتا ہے جو درد کے باوجود اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہارے پاس ہمت کم ہے تو بس اتنا کرو، اللہ کے سامنے ہونیسٹ ہو جاؤ، اس کے سامنے یہ مت بولو کہ تم ٹھیک ہو جب تم ٹھیک نہیں ہو، اس کے سامنے یہ مت دکھاؤ کہ تم اسٹرانگ ہو جب تم اندر سے بکھر رہے ہو، اس کے سامنے اپنا دل کھول دو، کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہو، اور جو میرے دل سے وہ بوجھ ہلکا کر دے جو میں کسی کو سمجھا نہیں پا رہی۔ مجھے صبر دے، مجھے سکون دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ان چیزوں سے آزاد کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر رہی ہیں، اور میری خاموش دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ بس اتنا کہہ دو، یا دل میں محسوس کر لو یا صرف رو لو، وہ بھی کافی ہے۔ تمہیں ہر چیز کو ورڈز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہر دعا کو پرفیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہر بار لمبے الفاظ میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی صرف ایک یا اللہ پوری کہانی ہوتی ہے۔ اور اگر آج تم بس ایک ہی الفاظ تک پہنچ پا رہے ہو تو یقین کرو اللہ اس ایک الفاظ کے پیچھے چھپا تمہارا پورا درد سمجھ رہا ہے۔ لیکن میری بات دھیان سے سنو، اس انتظار کے دوران خود کو توڑ مت دینا، اپنی ورتھ کو کسی ڈیلیڈ دعا کے ساتھ مت جوڑو۔ یہ مت سوچو کہ اگر چیزیں نہیں ملیں تو شاید تم اس کے لائق نہیں تھے، یہ مت سوچو کہ اللہ نے دیر کی ہے تو شاید وہ تمہیں بھول گیا ہے۔
اللہ نہ بلاتا ہے نہ اگنور کرتا ہے، وہ بس اپنے وقت پر دیتا ہے، اور اس کا وقت تمہارے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے، دعا کرتے رہنا، امید رکھنا، صبر سیکھنا اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور ہاں، ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ کل صبح اٹھتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید درد تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، شاید پہلے صرف اتنا ہوگا کہ تم بنا روئے نماز پڑھ پاؤ گے، پھر شاید اتنا ہوگا کہ تم کسی میموری کے ساتھ ٹوٹو گے نہیں، پھر شاید اتنا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کو اللہ کے حوالے کر کے چین سے سو پائے گا۔ پھر ایک دن تمہیں محسوس ہوگا جس چیز نے تمہیں کبھی راتوں کو رلایا تھا اب اس کا وزن اتنا نہیں رہا۔ یہی ہیلنگ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے، خاموشی، اندر ہی اندر، بالکل اسی طرح جیسے دعا قبول ہوتی ہے، کبھی دھیرے، کبھی چپ چاپ، کبھی بالکل ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے۔ تو اگر آج تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو فائنل چیپٹر مت سمجھنا۔ کبھی کبھی اللہ اندھیرے میں ہی انسان کو اس کی اصلی روشنی دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹوٹنا ہی واپس بننے کی شروعات ہوتا ہے، کبھی کبھی تنہائی ہی اللہ کے قریب لے آتی ہے، اور کبھی کبھی ڈیلے ہی پروٹیکشن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خاموش دعا ہی سب سے زیادہ گہری دعا ہوتی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری رات اکیلی نہیں ہے، تمہارا درد بے معنی نہیں ہے، تمہاری خاموشی بے اثر نہیں ہے، تمہارا انتظار ضائع نہیں جا رہا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، اور تمہارے لیے وہ لکھ رہا ہے جو تم ابھی دیکھ نہیں پا رہے۔ اس لیے آج رات یا اسی پل بس اتنا کہنا، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تو اسے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں ہر چیز سمجھ نہیں سکتا، میں ہر درد کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن تو سب جانتا ہے، میری خاموش دعاؤں کو بھی جانتا ہے، اور میری خاموش دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ مجھے اس راستے پر چلا جو میرے حق میں بہتر ہے، میرے دل کو سکون دے، مجھے اپنے قریب کر دے، اور جب تک میری دعا کا وقت نہیں آتا تب تک مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں تیرا دامن نہ چھوڑوں، اور پھر یقین کے ساتھ جینا کہ اللہ تمہاری خاموشی سمجھ رہا ہے، اللہ تمہارے آنسو گن رہا ہے، تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، تمہاری روح کے اندر تک واقف ہے، اللہ تمہاری ہر وہ دعا سن رہا ہے جو کسی اور نے کبھی نہیں سنی۔ تو اگر تم ٹوٹ گئے ہو، اللہ سن رہا ہے، اگر تم تھک گئے ہو، اللہ سن رہا ہے، اگر تم انتظار میں ہو تو وہ سن رہا ہے، سجدے میں ہو اللہ سن رہا ہے، اگر تم بس دل ہی دل میں اسے پکارتے ہو تو وہ بھی سنتا ہے، تمہاری خاموش دعا بھی اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تمہارا درد بھی اس کے علم میں ہے، تمہاری ہیلنگ بھی اس کے حکم سے آئے گی، اور تمہارا سکون بھی اسی کے پاس ہے۔ بس تم اس سے مانگنا مت چھوڑنا، اس سے بات کرنا مت چھوڑنا، اس پر بھروسہ کرنا مت چھوڑنا، اور سب سے ضروری بات، اپنی امید کو مرنے مت دینا، کیونکہ جب دنیا تمہاری آواز نہیں سنتی تب بھی اللہ سنتا ہے، جب تمہارے پاس الفاظ نہیں بچتے تب بھی اللہ سمجھتا ہے، جب تمہیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا تب بھی اللہ ایک نیا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت جواب ابھی راستے میں ہو۔